اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک جو کہ عیدوں کی عید ہے اور تمام دنوں کا سردار، اور اس کو ہم اہل ایمان بہت عقیدت کے ساتھ بناتے ہیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ درود پاک کا اہتمام کیا کریں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیا کریں کہ آج کے دن جو ہے نا نشست لگایا کریں باقاعدہ درود پاک کی، کہ حضور کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے آپ درود السلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کو کوئی ایسا شخص نہیں جو گناہ گار نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو گناہوں سے پاک ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار وضو کرے، ٹھیک ہے نا، وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کرے اور اس نیت سے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اس کے بعد وہ استغفار پڑھے، تو میرا یہ ایمان ہے میرا رب اسے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو میں کہوں گا کہ اس کا اہتمام کیا کریں۔ اگر آپ سے گناہ تو سرزد ہو ہی جاتے ہیں ہم سے، اگر دن میں اگر ہم یہی اگر حضور کا جو فرمان ہے اس پہ ہم عمل کر لیں کہ وضو کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو تو درگزر فرما، معاف فرما، اور پھر استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ آپ کی روزی کشادگی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں اس میں۔ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ بس اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور جب ہم جائیں اس دنیا سے تو ایمان کی موت ہمیں نصیب ہو بس۔ اور باقی میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے مرحومین ہیں اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں، بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود آج بھی۔ سب سے پہلے جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO مولانا عبدالحادی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد جمعۃ المبارک کی، اور ہمیشہ کی طرح آپ آج بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ معروف سماجی شخصیت، کاروباری شخصیت، اور بہت انسانیت کا درد رکھنے والے جناب مختار احمد صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، پہلی بار آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے مختار بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، تو منور میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام بزم عقیدت میں۔ اور معروف ثنا خواں محترمہ شیزہ حسین جو کہ بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہماری پروگرام کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے نام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔
करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम हाजिर है तेरे दरबार में हम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम अल्लाह करम अल्लाह करम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हमद आपने पेश की सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी साहब का लिखा हुआ कलाम कि हाजिर हैं तेरे दरबार में हम अल्लाह करम अल्लाह करम। और मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे दर आएँ तेरा दर देखें, असबाब हों उनको ऐसे बहम अल्लाह करम अल्लाह करम। अल्लाह पाक हम सब को वो सआदत दे, हम सब को वो असबाब बना के दे कि हम सब की उस पाक दर की हाज़िरी हो। मैं बात करूँगा जनाब मौलाना अब्दुल हादी साहब आपसे, और हमें ज्वाइन किया जनाब ज़ाहिद असलम साहब ने, जो कि बहुत मारूफ़ आलिम दीन और बहुत खूबसूरत और बहुत मुदल्लल अंदाज़ में आप गुफ्तगू करते हैं। और कोशिश होती है कि ज़ाहिद असलम साहब कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम में, लेकिन ज़ाहिर उनकी मसरूफ़ियात हैं और हमारा प्रोग्राम जो होता है वो जुम्मतुल मुबारक के दिन होता है। ज़ाहिद असलम साहब कैसे आप ठीक ठाक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले खुश आमदीद आपको। और ज़ाहिर नमाज के भी मामलात होते हैं, असर की नमाज फिर मगरिब की नमाज, लेकिन जिस दिन आप हमारे पास आते हैं तो फिर मगरिब की नमाज आपकी वो जो मस्जिद में अदा नहीं होती। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे बात करूँगा ज़ाहिद भाई, आज का जो हमारा जो मौजू है वो इस्तिस्ना के ऊपर, जो आजकल जो मसला चल रहा है कि भाई इस्तिस्ना कैसे मिल सकता है कैसे नहीं मिल सकता। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे घर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो हमारी भाभी आप दरगुजर करती हैं या मसले मसाइल पैदा करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी इंसान से गलती हो तो गलती को तस्लीम कर लेना ये बड़ापन होता है। हाँ। गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है? तो हमसे जब अगर गलती हो जाए तो घरवाली से भी माफ़ी मांगने में या उज़रनामा पेश करने में कोई कबाहत नहीं है। तो दरगुजर करने वाला तो अल्लाह को बड़ा महबूब होता है। वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, के गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ करने वाले, ये अल्लाह के मोहसिन हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे सामने कोई गलत काम कर बैठे तो हम भी माफ़ करें। अगर हमसे कहीं पर गलती हो जाए तो हमें सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर वो बहाने नहीं ढूंढेंगे, इस्तिस्ना नहीं ढूंढेंगे। मैं तो घर का बड़ा हूँ, मैं तो सरबराह हूँ जी, मैं तो हाकिम हूँ जी, मैं तो शोहर हूँ जी, तो मैं बीवी के सामने क्यों झुकूँ या क्यों माफ़ी मांगूँ? तो इस्लाम, तारीख़ इस्लाम के अंदर इस तरह के कई मामलात हैं, इस तरह के कई वाक़ियात हैं जिनके अंदर जहाँ माफ़ी मांगने की बात आई है तो सब उसमें बराबर के शरीक हैं, माफ़ करने की बात आई है तो उसमें भी सब के लिए अहकामात हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है लोगों को कहें कि आप हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आ जाए तो हम कहें जी वो अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो ये तो मेरी शान के ख़िलाफ़ होगा। बल्कि तारीख़ इस्लाम ये कहती है कि जो बंदा माफ़ी मांग लेता है, अर्श उला करब मन तवादा लिल्लाहि फरफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको बुलंदियाँ देता है। वाह 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 वाह। निहद शाख पुर मेवा सर बर ज़मीन, ये एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, शेख सादी ने लिखा है। तवाज़ु कुनंद होश मंदे गुज़ीं, निहद शाख पुर मेवा सर बर ज़मीं, ये झुकना, ये माफ़ी मांग लेना, ये अक्लमंदों का शेवे है। और हमेशा जिस टहनी पर फल होता है, इल्म हो, खजाना हो, माल हो, अक्ल हो, तो दानिशमंदी हो, ये सबसे बड़ा, अक्ल जो है सबसे बड़ा खजाना है, दानिशमंदी सबसे बड़ा खजाना है। तो जो दानिशमंद लोग होते हैं वो हमेशा दानिशमंदाना फैसले करते हैं। जो अक्ल से फारिग होते हैं वो तो वक्ती तौर पर अपना फायदा देखते हैं कि बस हमारा काम सीधा होना चाहिए, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उसको छोड़ें जी। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब मौलाना अब्दुल हादी साहब। ये मसला जो है इस्तिस्ना का, कुरान और हदीस की रोशनी में थोड़ा सा मुझे समझाएं ना, हमें कुछ आसान लफ्ज़ों में समझाएं क्या है क्या नहीं है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शहजाद भाई, ये इस्तिस्ना लिया गया है, ये लेने की बातें की जा रही हैं, ये जो तरमीम पेश की गई है, देखें हमारे मुल्क, हर मुल्क का एक आइन होता है, एक तरीक़ाकार होता है, ये ऑफिस है, इसका भी एक दस्तूर है। उस दस्तूर के आप भी पाबंद हैं, हम भी पाबंद हैं, हर आने वाला जाने वाला पाबंद है। जब तक ये ऑफिस उस दस्तूर पर चलता रहेगा, मुल्क उस दस्तूर पर चलता रहेगा, तो वो तरक्की की तरफ गामजन रहेगा। और जिस वक़्त इस ऑफिस में या मुल्क में या जिस कंपनी में जब उसके अंदर कोई बंदा इस्तिस्ना हासिल कर ले,
آپ نے آپ کو ماورائے قانون سمجھ لے، ماورائے عدالت سمجھ لے، تو وہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو تاریخ اسلام کے اندر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ کسی کو استثناء ملے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ استثناء تو یہی ہے نا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے معافی نہیں مانگنی، نہیں یا ایکسیپٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو۔ وہ یہ تو الگ بات ہے۔ یہاں جو استثناء مانگا جا رہا ہے وہ یہ مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں کبھی عدالت طلب نہ کرے، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں عہدے اقتدار میں فرد جرم ہم پہ عائد نہ ہو، فرد جرم عہد نہ ہو، کبھی ہمیں عدالت طلب نہ کیا جائے۔ ایک تو ہمارے آئین کے اندر استثناء تھا کہ جب تک برسر اقتدار ہے وزیر اعظم صدر اس کو نہ بلایا جائے کسی حد تک۔ اب جو استثناء لیا گیا ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ ہمارا جب تک اقتدار ہے، اقتدار کے بعد بھی ہم سے کوئی نہیں پوچھ گچھ ہو، کوئی ہمیں طلب نہ کرے، تو یہ ترمیم پیش کی گئی اور بھاری اکثریت سے انہوں نے منظور بھی کر لی گئی۔ تو لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جب گھر کا سربراہ اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھے، اپنے معاملات کے اندر بالکل کسی کو جواب دے نہ ہو، ہر ملک، ہر قوم، ہر کمپنی جو ہے کیا ہوتی ہے کہ اس کے کچھ بنیادیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان ہے، ملک ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے کہ ایک آئین ہے، آئین کا صدر بھی پابند ہے، آرمی بھی پابند ہے، تمام لوگ بھی پابند ہیں، ہر کسی کے لیے اپنے اپنے قانون ہے۔ آرمی ہے، ملک کے خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے کہ ہر بندے کی ایک حدود اربع طے ہیں، اگر وہ اپنے حدود سے تجاوز کرے گا تو اس کی پکڑ ہے۔ چاہے آرمی ہے، آرمی کے اندر بھی ایسی فورس موجود ہے جو آرمی سے بھی پوچھ گچھ کرتی ہے، پولیس کے اندر ہے، سرکاری تمام ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ اب یہ جو استثناء لیا گیا ہے، سب سے پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو خلاف شرع دے دیا ہے کہ اسلام کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب چادریں تقسیم ہوئی تو آپ کے جسم مبارک پر 2 چادریں تھی، تو ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا کہ آپ نے سب کو ایک ایک چادر دی، آپ کے پاس 2 چادریں کیسے آ گئی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ تو اسلام اس چیز کی کہیں بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی قانون سے ماوراء کوئی استثناء دیا جائے، اس لیے یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اب اس کے جو نقصانات ہیں معاشرے کے اوپر، آج جو شخص بھی استثناء مانگ رہا ہے، جو بھی حکومت استثناء مانگ رہی ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی مخلص ہیں ملک کے ساتھ، ملک کے مفادات کے ساتھ، لیکن آنے والا کل جو لوگ آئیں گے ضروری نہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح مخلص ہوں، تو ان کو بھی استثناء دے دیا جائے۔ اس لیے ایسا کوئی کہانی نہیں ہے، نہ استثناء دیا جا سکتا ہے، نہ دینا چاہیے۔ ہاں، وقتی طور پر جنگ ہے، آرمی چیف کو اور ہماری آرمی کو کچھ چیزوں میں استثناء چاہیے تھا، اس کو دے دینا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی ان کو ملتا ہے، جب جنگ چل رہی ہوتی ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہوتی، وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب ایک اختیار، وہ اپنے اختیار استعمال کرتے وقت ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک حدود تک جانا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے ملک کے ٹکڑے کرا دیں۔ ہم ایسے کوئی فیصلے نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا آئین کو نقصان ہو۔ ابھی تو ایسی صورت بنا دی گئی ہے، پہلے 26ویں ترمیم، پھر 27ویں ترمیم، ابھی کچھ دنوں میں 28ویں ترمیم بھی سننے میں آ رہی ہے۔ لیکن تمام ترمیم جو ہو رہی ہیں پاکستان کے مفاد میں نا جناب؟ جی، مفاد میں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کو صحیح طریقے سے 2/3 اکثریت سے آپ کو ووٹ ملیں۔ تو ابھی بھی تو 2/3 اکثریت سے سارا اس وقت تو فارم 47 کی حکومت ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، ہمارے پاکستان کو بھی پتہ ہے فارم 47 اس پر تو ہم نہیں کر سکتے بحث۔ زاہد حسن صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز ہو گئی ہے ملک کے مفاد میں ہے تو قرآن و حدیث میں کیا کہتی ہیں، ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی احکامات کے اندر اور دینی معاملات کے اندر خود ساختہ استثناء ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسے معاملات کے اندر استثناء دینا یا لینا جو نظام قرآن اور نظام مصطفیٰ کی مخالفت میں آتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو دائرہ کار ہے، سب سے پہلے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس ہے۔ قرآنی احکامات کی مخالفت میں بھی استثناء نہ ہو، دینی احکامات میں استثناء مانگنے والا بھی گناہ گار ہے اور دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ اور یہاں پر کچھ اصول، کچھ ضابطے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر
اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو ارشاد فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفہ کہ اے داود بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ نے لوگوں کے درمیان میں خواہ ادنا ہو اعلیٰ ہو غریب ہو امیر ہو فیصلہ کرنا ہے، یہ عام حکم ہے اور اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کہ اللہ تمہیں احسان کا، عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ انصاف کرنے والے کون ہیں؟ کیا کن پر جائے، وہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو فقیر ہو امیر ہو اقتدار میں بیٹھا ہو یا عام بندہ ہو، تو انصاف اور عدل سب نے کرنا سب کے لیے برابر پر لاگو ہوگا اور سب پر یہ ہوگا۔ زید بھائی ہم نے لینا ہے وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج کا ہمارا موضوع استثناء، جو مسئلہ ہے استثناء، اور قرآن و حدیث سے ہم نے کہا کہ ہمارے جو مولانا صاحب ہیں، جو علامہ صاحب ہیں، جو مفتی صاحب ہیں، ان سے پوچھیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ طوبہ منور معروف نعت خواں، میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں روضۂ پاکی خیر الورا ہے، جہاں روضۂ پاکی خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، تم اقبال یہ مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدود یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدود یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا، اور پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے بہت خوبصورت کلام حضور کی بارگاہ میں لکھے، اور ظاہری آنکھوں سے آپ نابینا تھے لیکن دل کی آنکھوں سے آپ نے بہت خوبصورت کلام لکھے. ایک کلام ان کا بڑا معروف مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. واہ واہ کیا بات ہے. زاہد اسلم صاحب. جی بالکل شہزاد بھائی، دینی احکامات کے اندر خود ساختہ استثناء ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. اور قرآن کے احکامات، میرے آقا کی احادیث کے اندر دیے گئے احکامات کے اندر استثناء مانگنے والے، استثناء دینے والے اور استثناء میں خیر خواہی اور معاونت کرنے والے یہ سارے گناہگار ہوں گے. ہم چونکہ دین کی بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء اکرام کو جو احکامات دیے نا، تو ان کو فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. لوگوں کے درمیان میں آپ نے حق والے فیصلے کرنے ہیں. یہاں پر عام حکم ہے، کوئی عام ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا، سب کے لیے حکم ہے. اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ بھی عام حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب اور فقیر اور ادنا کی بات آئے تو ان کے لیے عدل و انصاف والا قانون لاگو کیا جائے، اور اگر کسی بڑے کو اس عدل و انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کہا جائے تو کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں، یہ بندہ استثناء حاصل کر چکے، یہ غلط ہے. سب سے بڑی دلیل میرے پیارے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جب ایک عورت کا معاملہ تھا اور ایک صحابی رسول نے آ کر گزارشات کی کہ آقا یہ تو ایک عورت ہے، اس پر ذرا نرمی کی جائے، تو میرے آقا کی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے 1688. اچھا، نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 4901، اور بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث نمبر ہے 4304، اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 4 کتاب المغازی صفحہ نمبر 1566 ہے، حدیث نمبر ہے 4053. اور ابو داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابو داود جلد 2 صفحہ 537 سے، حدیث نمبر ہے 4373. آقا علیہ السلام کے وہ جملے رہتی دنیا تک، قیامت کے بعد تک بھی یہ موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہ جائے گا. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا گیا کہ حضور نرمی کی جائے، اس نے چوری کی ہے، حضور گزارشات ہیں، حضور کوئی اگر بن سکتا ہے راستہ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم تو اس عورت کی بات کرنے آئے ہو نا، فرمایا اگر یہاں پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا تو محمد عربی کا یہی فیصلہ تھا. اللہ اکبر. محمد عربی کا یہی فیصلہ تھا. وہ استثناء چاہتے تھے نا کہ کوئی راستہ نکلے. حضور نے فرمایا خبردار، ایسا نہیں ہو سکتا، جو نظام قرآن، نظام خدا، نظام مصطفیٰ ہے وہ رہے گا. اور اسی طرح ہم پابند ہیں قرآن کے، سنت کے، اور میرے آقا کے جو صحابہ گزرے، خلفاء گزرے، اہل بیت اطہار گزرے، میرے آقا کے خلیفوں میں سب سے پہلے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا جب دور خلافت ہے تو صبح کے وقت آپ بازار میں جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، کچھ بیچنے کے لیے، تو وزیروں نے کہا، نیچے والوں نے کہا، وہ وقت بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، کہ حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے تنخواہ باندھ دیتے ہیں نا، وظیفہ باندھ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو وظیفہ میرا مقرر کیا جائے گا اس سے میرا گھر تو نہیں چلے گا نا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کما کر، کاروبار کر کے، یہ کما کر اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرنا چاہتا ہوں. آپ چاہتے تو آپ کے سامنے خزانہ تھا، آپ چاہتے سب کچھ تھا. فرماتے بھائی یہ آرڈر، یہ حکم میری عوام کے لیے، میں چونکہ وزیر اعظم ہوں میرے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ کے اپنے شہزادے کی بات آئی، اپنے شہزادے کو جب سزا دی جا رہی ہے، حد جاری کی جا رہی ہیں، تو سب نے کہا، وزیروں نے بھی کہا اس وقت کہ حضور اگر آپ تو بادشاہ ہیں، آپ قلم جو چلا دیں چل جائے گا. تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں نے آج یہ کر لیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو، محمد مصطفیٰ کو دکھاؤں گا. آپ نے فرمایا بیٹا یہ حکم کے بعد جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ سامنے میرے مصطفیٰ انتظار کر رہے ہوں گے، تمہیں سینے سے لگائیں گے، میرا سلام کہنا. یہ جناب عمر فاروق کی عدالت عمری، عدالت فاروق کی بڑی مثالوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں. اور اسی طرح قرآن، سنت، اجماع اور قیاس اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا تو کسی کو کوئی استثناء نہیں دیا. ویسے مولانا صاحب مجھے یہ بتایا نا کہ استثناء کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں، استثناء کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچھا، استثناء معاملات تو بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. میری بات یہ ہے کہ استثناء انبیاء نے کیوں نہیں مانگا؟ استثناء صحابہ کرام نے کیوں نہیں مانگا؟
استثناء اہل بیت اطہار نے کیوں نہیں طلب کیا؟ انہوں نے تو پوری رات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتا پیاس سے مر گیا تو میں نے تو اس کا بھی جواب دینا، استثناء تو نہیں مانگا، اور اپنے کندھے پہ اٹھا کر راشن اناج لے کر جاتے ہیں، گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک حدیث پاک ہے، کل مسئول عن رعیتہ، بخاری کے حدیث پاک ہے، کتاب النکاح میں موجود ہے، 5188 حدیث نمبر ہے۔ تو وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، ہم بھی حاکم ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں، بالکل ہمارے اوپر وہ اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے اوپر پھر اور لوگ ہیں۔ ہر بندے سے سوال تو ہونے، یہ شریف فیصلہ ہے، سوال سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ استثناء وہ مانگے گا نا جس کو خوف ہو، خطرہ ہو کہ جی میں نے تو بڑے ناجائز کام کیے ہیں، میں تو بہت غلط کاریاں کر رکھی ہیں، اگر میرے اوپر اگر وہ انصاف آیا، وہ قانون لاگو ہو تو میں تو بچوں گا ہی نہیں، اور مجھے تو تختدار پر لٹکایا جائے گا۔ جس کو خوف و خطرہ ہو، بھائی مجھے اگر ڈر ہے تو میں آپ کے سامنے آ کے ہیلے بہانے بناؤں گا، شہزاد سید صاحب معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں چونکہ مفتی ہوں، عالم ہوں، میں چونکہ امام مسجد ہوں، تو میں چور ہوں گا تو میں آپ کے سامنے جھجکوں گا، چھپتا پھروں گا، اور ادھر چھپوں گا ادھر چھپوں گا۔ میں جب کلیئر ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں معافیاں بھی مانگوں، استثناء مانگوں؟ جو کلیئر کٹ بندہ ہوگا وہ بولے گا ٹھیک ہے جی، جس طرح میری رعایا کے لیے یہ قوانین اور یہ ضابطے ہیں تو میں بھی پابند ہوں نا قرآن حدیث کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استثناء کے جو معاملات ہیں، استثناء وہی استثناء تھا جو چند شرعی معاملات کے اندر اللہ نے اور میرے آقا نے دے دیا استثناء۔ اور میں نے یہ بھی کوئی سنے ہیں، لوگ کہتے ہیں استثناء کی تو جی فرصت موجود ہے، تو میں نے کہا کہ استثناء شرعی معاملات کے اندر وہاں دیا گیا جہاں عذر ہے۔ مثال کے طور پر اکیلے ایک بندے کی گواہی کے بارے میں حضور نے فرمایا لیکن حذیفہ کی گواہی قابل قبول ہے، تو وہ صحابی رسول ہے۔ اور بندہ آگے کہتا ہے جی میں 5 تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو 2 پڑھوں گا، وہ تو حضور تو خود حاکم ہے، حضور تو خود حاکم ہے نا، جس طرح اللہ کے احکامات ہیں اس طرح میرے آقا کے احکام۔ حضور نے فرمایا جاؤ تم پڑھو گے 2 لیکن ثواب تمہیں 5 کا ملے گا۔ اور اس طرح 50 نمازیں آئی تھیں، اللہ نے دیا نا حکم کہ حضور عرض کرتے ہیں حضور یہ 50 نمازیں کم کریں، یہ محبت یار اور دلدار کی محبت کی باتیں ہیں، چلتے چلتے 5 پہ بات آگے، رب نے فرمایا محبوب پڑھیں گے تو 5، لیکن میرا اور آپ کا جو محبت کا رشتہ ہے نا، بیچ میں واسطہ آپ کا آ گیا ہے نا، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ان کی گناہ گاری کتنی ہے، میں تو محمد کی یاری کو دیکھوں گا، میں پڑھیں گے 5 میں ثواب 50 کا دوں گا۔ یہ بات تو چھوڑ دے کہ استثناء جو دینا تھا اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا۔ اب قیامت تک نظام خدا، نظام مصطفیٰ کے اندر تو استثناء کی کوئی فہرست نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے دینی احکام، یہ دین کے احکامات ہیں نا، انصاف کی، عدل کی بات ہے، ظاہر ہے ایک جائے گا دوسرا ہے، شرعی معاملات، تو شریعت کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام ممالک کے اندر ترامیم پاس ہوتی رہتی ہیں، منظور ہوتی رہتی ہیں، لیکن جتنی ترمیمیں ہیں، ہمارے جتنی ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں نا، تو ہمارے پاکستان کے اندر سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ آئین پاکستان کے اندر یہ بات درج ہے، تحریر ہے کہ جتنی ترمیمیں ہوں گی، جتنے قانون پاس ہوں گے، وہ سارے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہ نہیں جب ہم قرآن کی بات کو تو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو آئین پاکستان کو چھیڑ رہے ہیں، تو آئین پاکستان قرآن پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ گفتگو فرمائی۔ مولانا حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ تجزیہ فرمائیں آپ بھی اس پر۔ بالکل صحیح مولانا نے فرمایا کہ دین کے معاملات میں تو استثناء کی گنجائش ہی نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں استثناء چلتا رہتا ہے، ترمیمیں بھی آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، لیکن آئین پاکستان کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان جو بھی ہے وہ قرآن و حدیث کا پابند ہے۔ تو جو بھی ہم اپنے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کی حکومت اور اپنے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، ابھی ترمیم جو پاس ہوئی ہے ظاہر یہ بھی آئین پاکستان میں شامل ہو گئی نا، اب تو اب شامل ہو گئی، تو ابھی تک فائنل نہیں ہوئی۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے، جی ہو گئی نا فائنل؟ ابھی تک کچھ پروسیجر میں ہے، چل رہی ہے۔ اگر ہو گئی تو پھر تو آئین پاکستان جیسے آپ نے بھی تسلیم کرنا ہے، سب نے تسلیم کرنا ہے۔ جب فائنل ہو جائے گی تو سب کچھ قبول ہے، جب تک فائنل نہیں ہوتی اس پر بحث کی جا سکتی ہے، ہم بھی بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، اپنی جمہوریت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جو کہنا چاہیں۔ تو اس لیے ہم یہی کہیں گے، جو ایوان بالا میں بھی جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نمائندے یہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ ہم وہ قدم اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام وہاں لکھا جائے کہ جہاں ہم کوئی ایسی ترمیم کے اوپر ہم دستخط کر کے آ جائیں جو ہمارے اوپر ایک ایسا عیب لگے کہ جو ہمارے اوپر گرفت ہو کہ ہم نے آئین کے اندر ایسی ترمیم کی ہے جو قرآن اور شریعت کے خلاف ہے۔ ایسی کسی ترمیم کا ہم حصہ نہ بنے، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اتنا استثناء دیں جتنا
دین اسلام اجازت دیتا ہے. جو سب کے لیے قانون ہے جی وہ ہاں. حاکم وقت کے لیے قانون ہونا چاہیے. ہم لیتے ہیں چاہیے. چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جو کہ آج کل مسئلہ استثناء اور قرآن و حدیث سے ہم نے کہا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہم بتائیں کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتی ہیں اور ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اس کو اور کیا کہنا چاہیے. ظاہر باطل کو ایکسیپٹ کرنا بھی ظاہر باطل ہونا ہی ہے. اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر آپ انسان ہی نہیں ہے نا. انسان تو وہ ہے جس کے دل میں احساسات ہوں، ٹھیک ہے نا، احساس ہو، انسانیت کی خدمت ہو، انسان کا احساس ہو، اس کے اوپر جو بیتی ہے وہ آپ محسوس کر سکے، اس کا جو درد ہے نا وہ آپ محسوس کریں، اسے کہتے ہیں انسان. تو میں بات کروں گا جناب مختار احمد صاحب جو کہ آج ہمارے مہمان بھی ہیں. مختار بھائی بتائیں کاروباری حالات کیسے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے؟ بہتر ہے، بہتر ہے. تو کیا آپ کیا کہیں گے ہمارے جو حاکم وقت جو ہیں اس وقت جو پالیسیاں جو بنا رہے ہیں، اور ہمارا ملک ماشاءاللہ اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے الحمدللہ. نہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے ان چیزوں میں. روڈز بن رہے ہیں، معاملات اچھے ہو رہے ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے، ساری چیزیں اچھے بن رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ مرتضی وہاب صاحب نے کل کہا بھی ہے نا کہ جناب تعمیراتی کام چل رہے ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو اسے تھوڑا سا نہیں، ماشاءاللہ اچھے کام ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. چلے بہت شکریہ آپ کا. جناب زاہد اسلم صاحب کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میسیج یہی ہے کہ آپ یا میں کوئی بھی انسان قانون سے بالا تر نہیں ہے. نہیں ہے. ہمارا جو ٹاپک استثناء ہے، کسی کو دینی احکامات کے اندر تو کسی قسم کا قیامت تک استثناء نہیں مل سکتا. قانون کو آپ اور ہم فالو کرتے ہیں کیا؟ قانون جو شرعی حدود کے مطابق ہے، شرعی احکامات کے مطابق ہے، ہم پابند ہیں کہ فالو کریں. اور ہم جو ریاست پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہم نے ان کو پہلے والے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ استثناء ہے، اگر مسئلہ استثناء قرآن اور شریعت کی حدود کی مخالفت میں ہے تو ہمارے لیے شریعت سب سے پہلے ہے نا. سب سے پہلے. تو ہمارے لیے ملک بعد میں ہے، قرآن پہلے ہیں، حدیث پہلے ہیں، کلمہ طیبہ پہلے ہے. تو اس لیے کہ میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی ترمیمیں یا جتنے بھی قانون آپ پاس کرتے ہیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا، آئین پاکستان بھی اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے جتنے قانون، جتنی آپ نے ترمیم لانی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت میں نہ ہوں، مطابقت میں ہوں، تو پھر پاکستان کی بقا ہے، حکومت کی بقا ہے، سب کی بقا ہے. وگرنہ اس سے پہلے کئی طاقتور لوگ آئے اور انہوں نے خدا سے ٹکر لی، خدا کے نظام کو ٹکر مارنے کی کوشش، چیلنج کیا. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیں نا کہ لوگ اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا نام نمرود، فرعون، شداد، حامان نہیں رکھتے. کیوں؟ حالانکہ نام تھے وہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو ان کے نام تھے. کسی ظالم کا نام نہیں رکھتے. ان کے کرتوتوں کی بنا پر یہ نام بھی لوگ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. اسی طرح یزید کوئی نہیں نام رکھے گا. تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا کردار، حالانکہ یزید تو کئی کے نام گزرے ہیں. حضرت بایزید بستامی وہ کتنے اللہ والے تھے، لیکن جب سے یہ معاملہ ہوا ہے نا یزید والا تو لوگ یزید کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے. تو فاما عاد، قوم عاد سب سے بڑی قوم گزری ہے، ان کا یہی نظام تھا. انہوں نے کہا ہم ہی ہم ہیں بس. اور خدا کی بات آئی تو کہا خدا بھی ہم ہے، خدائی کی بات ہے تو کہا خدائی بھی ہماری ہے، قانون کی بات ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے، آپ اور میں رب کے بندے ہیں. ہم سب اللہ جو حاکم الحاکمین ہے اس کے بنائے ہوئے قانونوں کے پابند ہیں اور شرعی حدود کے پابند ہیں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین آئیں وہ اسلام کی روح کے مطابق ہونے چاہیے. اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی جیل میں ہے یا کوئی ہسپتال میں ہے، کوئی کیسز کا سامنا کر رہا ہے، کوئی مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، سچ کے ساتھ سچائی کے ساتھ سچائی. اور یہاں انتقامی کاروائیاں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. انتقام اگر آپ لوگ ہیں نا تو واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑے انتقام والا، پھر کوئی باقی نہیں رہے گا. تو بس میں اشارتاً کنایتاً یہ کہہ رہا ہوں، باتیں سمجھ آ جانی چاہیے. کیا بات ہے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے. جناب مولانا عبدالہادی صاحب کیا میسج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس یہی میسج ہے استثناء سے متعلق کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھیں.
ہر جہاں آپ نے معاشرے کے اندر ہم پابند جواب دے تو ہم قبر میں بھی ہیں. جی ہاں قبر میں بھی ہیں, ہر جگہ جواب دہ ہیں. تو اب جب ہم اپنے آپ کو پابند رکھیں گے تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں موقع دیں گے تو وہاں پر بھی ہم پابند رہیں گے. ہر وہ انسان کامیاب ہے, ہر وہ بچہ کامیاب ہے جو اپنے بڑوں کا پابند رہا ہے, جو دین شریعت کا پابند رہا ہے. ہم بحیثیت مسلمان ہیں تو ہمیں صبح فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر, مغرب, عشاء 5 وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اقرار کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں, ہم آپ کی پابند ہیں. ہر چیز کی اذان ہوتی ہے, سارے کام چھوڑ کے, ابھی وقفہ لیا, پروگرام چل رہا تھا, اذان شروع ہوئی, ہم پابند ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو مسلمان ہے ہی پابند. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, قید خانہ ہے. تو ہمیں جب ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو پابند رکھیں گے تو ہمیں کہیں بھی استثناء لینے کی, بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم جہاں پر بھی ہیں, جس جگہ پر بھی ہیں, جس عہدے پر بھی ہیں, ہم اپنے بڑوں کو جواب دہ ہوں. تو جب ہم جواب دہ ہوں گے تو ہمیں کہیں رسوائی نہیں لینی پڑے گی. بہت خوبصورت انشاءاللہ. اور دوسری بات, استثناء لینے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب انسان زیادتی کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے, تو اس کا بدلے کا جواب نہ دینا. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو آئین پاکستان کا, قانون کا اور اس دین اسلام کا پابند رکھیں. بہت خوبصورت ہے جناب مولانا عبدالہادی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور بہت زبردست آپ نے گفتگو بھی کی, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو پسند بھی آئی ہوگی. جناب مختار احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ, جناب مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ, شیزا حسین آپ کا بہت شکریہ, اور تم منور آپ کا بہت شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا جو ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں پسند کرتے ہیں, اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.